سیکنڈ لاسٹ میں جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اور پھر اس سے اگلی جو ہے ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سیکنڈ لاسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا موت کے ڈر سے. اور حالانکہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے 2000 سال پہلے واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت مبارکہ میں چونکہ جہاد کا حکم شروع ہو رہا تھا تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا. تو ایک صحابی کا ذکر بھی کیا تھا کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے میرا پورے کا پورا بال جو ہے وہ آپ کے حوالے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ایک حدیث شریف ہے جس میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو آج اللہ کو قرض حسن دے اور کل اس کی جزا لے لے. یعنی آج دے کل ہی اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹا دیں گے. اور ایک فرشتہ جو ہے یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کے خرچ کا بدل عطا فرما اور جو بخیل ہے اس کے مال کو ضائع کر دے. اور ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک دروازے پر یہ کہتا رہتا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف بڑھو اور وہ قلیل مال جو کافی ہو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں غافل کر دے. ہمارے پاس تھوڑا ہو لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہو یہ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو لیکن پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے محروم کر دیے کرو. جو غافل کر دے اس مال سے تھوڑے مال پہ قرار کرو بہتر ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک اور دروازے پر یہ کہتا رہتا ہے کہ اے بنو آدم موت کے لیے جھگڑے پالو اور ویران ہونے کے لیے مکان بناؤ. ٹھیک ہے یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ مکان تم چھوڑ جاؤ گے تو ویران ہو جائے گے. مکان بنا رہے ہیں تو یہ تو ویران ہو جائے گے. ٹھیک ہے اور موت کے لیے تم جھگڑے پالتے رہتے ہو. تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں جائیدادوں کے لیے پراپرٹیز کے لیے. کہ وہ ایک جو ڈیوائڈ کرنے والی جگہ ہوتی ہے لائن پاکستان میں وٹ بننا جس کو کہتے ہیں بعض اوقات اس کو ادھر والی زمین والا تھوڑا تھوڑا کرتا اپنے میں ڈالنے کی کوشش میں رہتا ہے ادھر والا ادھر لڑائی ہوتی ہے اور بندے قتل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے میں 10-20 گولیاں گردن کی ایک جگہ سے نکل رہی ہو کیسی ایک لائن سے نکل رہی ہے اتنی مصیبت میں پڑ گئے. تو فرمایا کہ وہ فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ موت کے لیے جھگڑے پالو اس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع کر رہا تو ظاہر اگر رزلٹ یہی آئے گا. تو اور اسی طرح پھر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا رہتا ہے کہ اے ابن آدم اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو نہ تو یہ جلے گا یعنی جو میری ایمان میں ہوگا ٹھیک ہے نہ تو وہ جلے گا نہ وہ ڈوبے گا نہ اس کو کوئی چوری کر سکے گا. ٹھیک ہے اور تمہاری ضرورت کے وقت میں اس کو تمہیں واپس لوٹا دوں گا. تو گویا کہ جو اللہ کی راہ پہ ہم دیتے ہیں ظاہر وہ تو اللہ کے پاس امانت میں سیو ہو گیا نہ اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں ہے. جب چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو واپس لوٹا دے گا. اور چاہیے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اب ہے تو ہمیں یہ وہ سارے کا سارا 10 گنا ہو کے واپس مل جائے. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہمیں جتنی ضرورت ہے ممکن ہے قیامت والے دن ہمیں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ تب ہمیں لوٹائے گی جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. تو وہ ضرورت زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے بعض اوقات یہ ہمیں بھی واپس مل جاتا ہے اور بعض اوقات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن لوٹائے گی جب ہمیں اس کی ریئل میں ضرورت ہوگی. اب یہ 2 آیات مبارکہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا نا جہاد کا. تو اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بیسیکلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ یا آپ کی امت ہی نہیں ہے جس کو یہ حکم دیا گیا ہے بلکہ آپ سے پہلی امتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے. اور انہوں نے کیا 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 ہے اگر آپ کے ماننے والوں میں سے یا آپ کے ساتھ جو یہود ہیں بالخصوص یہاں پہ مدینہ منورہ میں جو بدسلوکی کرتے ہیں ہٹ درمی کرتے ہیں ضد کرتے ہیں
فساد کرتے ہیں تو یہ ایسا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے ہزاروں سال سے اسی طرح چلتے آ رہے ہیں۔ اب ان کا واقعہ جو ہے یہاں پہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ پھر سے وہی آیت مبارکہ جو پہلے تھی کہ جو چیز 1000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا، گویا کہ ہر چیز آپ کے سامنے ایسے واضح کر دی گئی تھی جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو رؤیت علم بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا آپ کو علم عطا فرما دیا جس کے ذریعے آپ اس چیز کو، اس واقعہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی جیسے پچھلی جمعرات کو میں نے کہا تھا کہ اسی سے ہمارے علماء کرام جو ہے اسکاٹش علاج فورم والے وہ لیتے ہیں کہ رؤیت علمی، کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ، کوئی بھی ایسا علم جس کے ساتھ آپ اس چیز کو جان لیں، اس کو پہچان لیں، تو یہ بھی رؤیت کو بن گئی۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو دیکھنا جو ہے یہ رؤیت ہے، اور رؤیت ذریعہ علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسی رؤیت جو چاند کی ہے رمضان شریف کے شروع میں یا عید کے شروع میں یا رمضان شریف کے اینڈ میں، تو اس رؤیت کو اگر کسی بھی علم سے لے لیا جائے، کسی بھی ذریعہ علم سے لے لیا جائے، آبزرویٹری سے لے لیا جائے یا دیگر سائنسی علوم کے ساتھ مدد لے کے ود ان لمٹس، تو اس کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم چاند اور عید کر سکتے ہیں، اور یقین مانے اس کے ساتھ ہمیں ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، کیونکہ اسلام کے یہ جو فیسٹیول ہیں، عید کا فیسٹیول ہے، جمعہ کا فیسٹیول ہے، حج کا ہے، یہ جتنے بھی ہیں اس میں بیسیکلی اسلام یونٹی دکھانا چاہتا ہے، ہمیں آپس میں ایک جگہ ہوگی۔ اب دیکھیں نا، عید اس کے علاوہ خوشی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک یونٹی ہے، جب ساری امت اگر اکٹھی ہوگی۔ اور جو پہلے تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو ہاتھ میں وقت ہوگا وہ عید کی نماز ادا کروائے گا، جماعت کروائے گا۔ جب ہمارے عمرات تھے، یعنی امیر المومنین ہوتے تھے، اور جو صحیح معنوں میں لوگ تھے، تو وہ جماعت پورے کا پورا، آپ امیجن کریں کہ اگر گلاسگو میں ایک جماعت ہو رہی ہو، سینٹک میں یا کسی ایک بڑے اسٹیڈیم میں ہیمپٹن میں بک ہو، اور پورے کا پورا گلاسگو وہاں پہ جمع ہو، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیسا میسج جائے گا ساری دنیا کا۔ مطلب تصور کرنے کی چیز ہے نا۔ تو اسلام کا بیسیکلی پیغام یہی تھا کہ آپ متحد ہو، اکٹھے ہو۔ تو ایک تو ہم یہ نہیں کر پا رہے، اور الٹا اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ چلے کم از کم ایک دن میں تو کر لیں نا جو ہمارے، ہم وہ بھی نہیں کرنے جا رہے۔ ہمیشہ ہماری عیدیں مختلف ہے، رمضان مختلف ہے، اور یہاں پہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سو کو علم ہوگا، کچھ سال پہلے ایک پٹیشن چلی تھی، اس پہ سائن لوگوں نے کیے تھے کہ ہمیں عید کی چھٹی دی جائے۔ تو آگے سے گورنمنٹ نے پوچھا تھا کہ کس دن عید دی جائے، آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس دن عید کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم 2 سال پہلے پورا اسکیڈول بناتے ہیں کہ ہم نے اگلے 2 سال بعد میں کون سی چھٹیاں کس دن کس کو دے رہی، تو اگر ہمیں 2 سال پہلے آپ بتا دیں کہ اگلے سال میں ہم فلاں دن کو عید کر رہے ہیں، ہم آپ کو چھٹی دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہو، پورے ملک میں چھٹی ہوئی یہاں پہ، اور سارے مسلمان ایک اتحاد سے، ایک اتفاق سے ایک عید منائیں۔ لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں اتنے اسٹک ہے، اور وہ معنی بھی وہ ہے جو ہم نے اپنے ذہن سے بنا رکھے ہیں۔ مطلب ایک ٹائم تک وہ معنی ٹھیک تھے، مطلب آنکھ سے دیکھنا ہی مراد تھا، جب تک ان چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں تھا۔ ابھی ہمیں کوئی پوچھ لے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہتے ہیں فٹ بال کا میچ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، آپ دیکھ کے تو نہیں آ رہے، تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر رؤیت کا معنی کھلی آنکھ سے چیز کو سامنے دیکھنا ہو، تو پھر تو آپ نے تو میچ نہیں دیکھا نا، ٹھیک ہے، آپ کو تو پھر اسٹیڈیم میں جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ کسی ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم دوربین کے ساتھ دیکھتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تو صحیح معنوں میں پھر اس کا معنی رؤیت لیا جائے تو اس کا معنی تو پھر آنکھ سے دیکھیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی جہاں پہ سب سے زیادہ یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہر سال، تو وہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ دوربینوں کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر ان کو یہاں سے ہم لے کے قرآن پاک سے دیگر آیات کی ہیلپ لیں کہ یہ رؤیت کا جو حدیث شریف میں معنی ہے، اس کے علاوہ کیا رؤیت کا معنی صرف اوپن آئی سے دیکھنا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ذریعے ہو سکتے ہیں، اور جب ان آیات کی ہم تلاوت کریں گے اور وہ سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز کو کھلی آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے اگر دیکھنا ہو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ولادت باسعادت سے پہلے ہی یہ واقع ہو چکے ہیں. یہ واقعہ ہے پہلے وہ ہزاروں لوگوں کو گھر سے نکل رہا ہے وہ تھا. سورہ فیل میں جو ہے جو پچھلی جمعرات کو بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں اصحاب فیل کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جو سال ہے اسی سال لیکن آپ کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا. ابرہا جب لشکر لے کے آ گیا تھا خانہ کعبہ میں چڑھائی کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا. یہ بھی روئی اسی معنی میں. ان ساری آیات سے احادیث سے ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر علم کے ساتھ آپ رویت لے لیں لیکن یہ ہے کنڈیشنز کے ساتھ اس کے ساتھ شریعت کے ساتھ لیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آبزرویٹری میں کہہ دیا ہے کیونکہ بعض اوقات سائنس جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تھوڑی. اس کے ساتھ اگر کنڈیشنز لگا لیں جیسے کہ اسکاٹش علاج فرم نے لگا رکھی ہے کہ اس دن کی کنڈیشن یہ ہے کہ جس دن ہم اگر عید یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس دن چاند کا یو کے میں سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پہ موجود ہونا لازم ہے. اب یہ ویلڈ کیونکہ اگر چاند سورج سے پہلے غروب ہو گیا تو پھر اس کے آنکھ سے دیکھنے کے ویسے ہی چانس ختم ہو جاتے ہیں. تو یعنی اسلامی کنڈیشن بھی آ گئی ہے کہ چاند اگر بعد میں موجود ہو آسمان پہ تو پھر نظر آنے کا صورت بن سکتی. پہلے ہو تو کبھی بھی نہیں صورت بن سکتی. تو اگر کنڈیشنز لگا کے آپ اس کو گھڑیں گے تو آپ کے لیے کافی بہتر صورت آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ تو موسٹلی کلاؤڈس ہی ہوتے ہیں نا. ایگزیکٹلی ہاں اگر دیکھا جائے تو یہ تو میٹنگز میں ہماری بات ہوتی رہی ہے. ایک جگہ میٹنگ میں تھے ہم لوگوں کو کہا کتنی دفعہ اپنے بھائی لوگوں نے چاند کو دیکھا. ہم لوگ کہتے ہیں چاند دیکھنا چاہیے تو ہم نے کبھی کہنے لگے 36 سال ہو گئے تو وہی لوگ اب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں چاند دیکھنا چاہیے. اب ایسے لوگوں کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کبھی کبھی موسم ٹھیک بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہاں کبھی کبھار دیکھا جا سکتا ہے. نارملی یہ ویدر ایپ میں سارا کچھ لیکن اگر ان چیزوں کو آپ قرآن پاک اور حدیث شریف کے تابع کر کے سائنس کو ساتھ ملا لیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو اتنی فیسلٹیز مل جائے گی. آپ کا ایک تو آپ دیکھیں نا آپ کی فیملیز جو ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں گے سارے. آپ کی ساری فیملی کم سے کم ایک دن ہی کر رہے ہیں تو ایک ایک گھر میں ہوتا ہے کہ ایک بھائی ایک دن عید کرتا ہے دوسرا بھائی دوسرے دن کر رہا ہے. ایک بندہ وہ ایک دن ایک ہی گھر میں ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے دوسرا عید کر رہا ہے اور ایک دن رمضان ایک نے شروع نہیں کیا دوسرے نے شروع کیا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے مشکلات یہ ہیں. اور پھر ہمیں پتا ہوگا ہم اپنے اسکول میں بچوں کی چھٹیاں پہلے لے سکتے ہیں عید کے لیے کہ فلاں دن ہماری عید ہے ہم چھٹی کر سکتے ہیں. میں خود اپنے نرسری جب اس نے شروع کی تھی تو چھٹی لے رہے کہنے لگے وہ بچے کل چھٹی لے گئے تھے آج کی کوئی عید تو آج نہیں تھی. میں نے ہماری کل ہے. تو یقین مانے اتنی شرمندگی ہوتی ہے بندے کو کہ ان لوگوں کو کیا پیسے دے رہے ہیں کہ ایک ہی آئے ایک دن عید ہے. لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں ان کو آج کے دن یعنی سائنس کہاں پہنچ گئی سارا کچھ ہو گیا کہ ان کو آج کے دن یہ نہیں پتا تھا کہ عید کل ہے بھی ہے. ایون تو جو مسلم ہے جو نیو انٹر مسلم ہے جو گورے مسلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کس فرقے میں جانا. الحمدللہ ہمارے یہاں پہ وہ آتا ہے اس کو آج کے دن تک ہم نے کوئی ایسی بات نہیں اور اسی وجہ سے وہ آتا گیا. دانیہ جو ہے رمضان شریف میں جس طرح وہ مسلم ہوا تو ایک لڑکا ادھر آیا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ اس کو ایسے سب سارے دوست جو ہے نیا تھا اس کے ساتھ وہ فوٹوز لے رہے ہیں اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. وہ اس کو ملنے کے لیے بائک کہتا ہے میرے ساتھ میں تو اس کو لے کے پکڑ کے وہ چلا گیا دوسری مسجد میں. اس کو وہ مسجد اچھی نہیں ہے اس مسجد میں آیا. آپ ایک نئے بندے کو جو اسلام میں داخل ہو رہا ہے جس کو ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ اس کو پہلے دن سے ہی جب ایسے کرنا شروع کر دیں گے تو کیا اسلام پڑے گا آپ کیا محبت لے گا. نہیں یہ مسجد اچھی نہیں ہے آپ اس مسجد میں آ جائے گا. کچھ دنوں تک آپ کہنے لگے واپس آ گیا کہنے لگے تو ادھر ہی مسلمان ہوا تو میرا دل ادھر ہی لگتا ہے. بات یہ ہے یہ آپ کی صحیح بات ہے کہ آپ مسالے کے اور پھر آگے سے عجیب مسائل ہے کہ یہ چیزیں اور بالخصوص نیو مسلم کے ساتھ تو کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. ان کو نماز بتائیں روزہ بتائیں حج بتائیں زکات بتائیں جو بیسک وہ کو پڑھائیں کیونکہ آپ اتنا عمل کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. باقی جو مسائل وہ اپنے تک رکھ سکتے ہیں. ساری زندگی ہو گئی ہے مسائل میں اور ساری زندگی کے بعد بھی کچھ رزلٹ نہیں ملے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے. سو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہدایت دے. تو اینی وے مطلب یہ ہے کہ رویت جو ہے وہ دیگر معنی پہ بھی ہے علم کے معنی میں بھی ہے اور دیگر کے معنی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی وفات کے بعد
الم تر الی الملأ من بنی اسماعیل من بعد موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال کے بعد بنی اسرائیل کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے کیا کیا؟ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے یہ کہا اپنے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم جہاد کریں۔ اب جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے جیسا کہ تم مطالبہ کر رہے ہو تو تم اس سے انکار کرو، ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور تمہارے لیے جہاد کی اجازت دوں اور جیسے ہی جہاد تم پر فرض کر دیا جائے تو تم اس سے مکر جاؤ، انکار کر دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جہاد نہ کریں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہمیں تو ہمارے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا ہے، تو آپ ہمارے لیے اجازت دیں، ہم تو بس لڑ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے پہلے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جہاد میں آ جائے تم نکال دیں۔ اب یہ تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب اگر یہ ضد اور حق درمیہ یہودی جو ہے مدینہ میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں، پہلے کیا ہوا یہ، اب کیا ہوا، یعنی فرمائش کیا اس کی دلیل بھی آگے سے دی کہ ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، بچوں کو ہم سے ادارہ کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تَوَلَّوْا، وہ پھر گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند کے تھوڑے سے ایسے رہ گئے جو جہاد کے لیے واقعتاً تیار ہوئے، باقی سارے یہ تو مشکل کام ہے، ہم تو نہیں کرنے والے۔ اب یہ ان کے مسائل ہیں جنہوں نے آج کل پوری دنیا کے یہ مصیبت بنا رکھی ہے۔ اچھا، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے جو نبی تھے نا انہوں نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، کہنے لگے وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے ہمارے اوپر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، حالانکہ وہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کو تو مال و دولت میں کوئی وسعت نہیں دے گی، یعنی وہ تو کنگال ہے، ہم اس کی بادشاہت کو کیوں مانیں، غریب ہے، ہم نے اپنی زبان میں فقراء ہے تو ہم اس کی بادشاہی کو کیوں مانیں۔ قال، وہ جو نبی تھے انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے بادشاہ چن لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم میں اور علم میں وسعت عطا کی۔ تم تو کہتے ہو نا کہ ان کو مال میں وسعت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھی باڈی دی ہے، سٹرانگ جسم عطا کیا ہے اور بہت زیادہ علم عطا کیا ہے۔ ان دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر بادشاہ چن لیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تو میں کہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، یہ کوئی مال و دولت یا کسی چیز کی تو وہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے، جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جسے چاہے لے لے، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں ایک نبی کا ذکر ہوا، ایک بادشاہ کا ذکر ہوا اور ایک قوم کا ذکر ہوا، تین ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ایک دو آیات میں آگے سے اور پڑھ کے آپس میں شمل کا بیک گراؤنڈ ہے ہم ڈسکس کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم، اب یہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے اوپر بادشاہ نہیں ہو سکتا، وہ تو کنگال ہے، ہم لوگ مال دولت والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کو فرمایا کہ ایک اللہ نے چن لیا ہے ان کی علم اور جسم کی وجہ سے۔
اب وہ لوگ پھر نہیں مان رہے تھے، تو جو اللہ کے نبی تھے ان کو ایک اور وقال لهم نبيهم، فرمایا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ، یہ جو بادشاہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تمہارے کو مقرر کیا ہے، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس، یعنی اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کو بادشاہ مقرر کیے جانے کی بدولت تمہارے پاس ایک تابوت آ جائے گا، ٹھیک ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب ہوگا، سکون ہوگا، سکینہ ہوگا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور اس میں سے وہ بقیہ چیزیں ہوں گی، ترکہ جس کو بولتے ہیں ترکہ، چھوڑا ہوا اسباب، وہ ہوگا اس کا آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور ہارون علیہ السلام اور ان کی مابعد آنے والے لوگوں کے۔ اور جو تابوت ہے وہ کیسے آئے گا؟ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لے آئیں گے، تو یہ اس کی بادشاہی کی نشانی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بادشاہ مان لینا، نہ ہوگا تو نہ ماننا، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں اگر یہ تابوت آ جائے تو ہم بادشاہ مان لیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ بے شک اس میں تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ماننے والے ہو تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح نشانی ہے کہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی کا ذکر ہوا اس میں، اور حضرت طالوت کا ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ ایک قوم کا ذکر ہوا، یہ تین جو ہے اللہ کے جو نبی ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے علماء اکرام کا۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ ان کا نام شمعون ہے، شمعون، اور کچھ نے فرمایا کہ ان کا نام شمویل ہے، شین بھی باور یا لام، یہ دو نام ہیں اللہ کے نبی کے۔ تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا وہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وصال ہو گیا اس ظاہری دنیا سے، تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اور بنو اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون ان کو ان کا خلیفہ بنا دیا، جنہوں نے پھر تورات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ اس کو آگے اس کے احکام کے لیے بیان کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے اللہ کے، تو وہ ان کے لیے بیان کیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور حضرت یوشع بن نون جو ہے، اگر آپ میں سے بہت سنے، بلکہ آپ میں سے ہر ایک کو تقریباً سن رکھا ہوا ایک واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے ایک خادم تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے، یہ سورہ اس بارے میں سورہ کہف میں واقعہ آئے گا، تو ان کی ملاقات کے لیے گئے تو ایک مچھلی انہوں نے مجھے بھی رکھی تھی ساتھ، جب سفر پہ گئے تو وہ مچھلی یکدم زندہ ہوئی، اٹھ کے وہ بھاگ گئی دریا میں، اس میں چلی گئی، تو وہ جو خادم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ حضرت یوشع بن نون تھے، اور اکثر مفسرین نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو یہاں پہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نبوت دی گئی بعد میں۔ یہ تھے، انہوں نے تورات کے احکام کو نافذ کیا۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوقنا خلیفہ مقرر ہوئے، انہوں نے بھی تورات کے احکام کو ہی نافذ کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حزقیل بن یوزی خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں بہت سارے حوادث ہوئے، تبدیلیاں آتی رہی، ٹھیک ہے، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں بنو اسرائیل نے تورات کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیا اور بت پرستی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت الیاس بن نصیر ان کو مبعوث فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تورات کے احکام کی تجدید کے لیے ہی مبعوث کیا تھا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ ان میں سے ایک بادشاہ تھا جو ان کی بات مانتا رہا، پھر بلاخر کیا ہوا کہ وہ بادشاہ بھی ہے وہ بھی بت پرستی میں مشغول ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت الیاس علیہ السلام ان کا بھی وصال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کی وصال کے بعد بھی پھر کچھ نبی آتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لوگ بت پرستی سے باز نہیں آئے تو ان کے پاس ایک تابوت ہوتا تھا، ٹھیک ہے،
وہ تابوت ان سے چھن گیا. تابوت میں کچھ اللہ کے نبیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تورات کی الواح تھی اس میں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، ان کا جو جبہ تھا وہ اس میں تھا، کپڑے جو پہنتے تھے وہ اس میں تھے. اسی طرح دیگر ایک بلی کے بارے میں ہے کہ اس کا سر تھا تو وہ اس میں تھا، یعنی نظم بنایا گیا، یعنی سونے کا بعض نے لکھا ہے، زمرد کا لکھا ہے، تو وہ تھا اس میں. تو یہ ساری چیزیں بعض نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھی اس میں. تو اس طرح ایک تابوت ان کے پاس پرانا چلا آ رہا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ جب یہ تابوت لے کے کسی کے ساتھ بھی بنی اسرائیل کا جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، تو یہ تابوت کو آگے رکھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ یہ تابوت میں جو تقربات ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا کرنا، تو ہمیشہ فتح گی. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کا ذکر. اب کیا ہوا کہ جب یہ سارے لوگ جو ہے بت پرستی میں مشغول ہو گئے، اللہ کے نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے، وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانی، تو پھر اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو عطا فرما کی تھی وہ واپس لے گئی، تابوت ان سے چھین لیا گیا. اب کیا ہوا کہ جب بت پرستی میں تھے تو کسی کے ساتھ ان کا لڑائی ہوئی، تو چونکہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ چیزیں بھول جاتا ہے، اس چیز کی کیا اہمیت ہے. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی نارملی ایسا ہوتا ہے زندگی میں. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہر چیز کام پہ کر رہے ہیں ٹائم پہ، بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں، اللہ ہمارا ذہن اسی طرف چل رہتا ہے. جیسے ہی ہم چیزوں سے بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ٹائم ایسا آتا ہے ہم سستی ہو جاتے ہیں، نماز سے سست ہو جاتے ہیں، باقی چیزوں سے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے رہتی جاتی ہیں. وہ چیزیں ایک سطر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جتنا لگاؤ رہتا ہے اتنا ہی چیزیں بہتر رہتی ہیں. تو اب یہ چیزیں ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اس کو تابوت کو آگے رکھتے، تو ان سے جو لڑائی ہوئی تو اس میں ان سے چھن گیا. دوسری قوم جو تھی وہ لے گئی، اور وہ قوم عمالقہ والے قوم تھے، قوم عمالقہ. وہ ان سے لڑائی کو جیت کے جنگ میں فتح یاب ہو کے تابوت ان سے لے کے چلے گئے. اوپر اگر بچے شروع کر رہے ہیں تو قائلی کو وائس جو ہے تو نیچے گئی کیجیے، بچوں کو قائلی نیچے گئی دے، اور باقی جو ہے ان کو قائلی اپنے ساتھ بٹھا دیں، ان کو خاموش کروانے دکھا دیں. سو قوم عمالقہ جو تھی وہ اس تابوت کو اپنے ساتھ لے گئی. اب وہ جو ہے ان کو نہ تو اس کی اہمیت کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کی قدر تھی، بلکہ ان کو اس سے نفرت تھی کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ آتے آ رہے ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا آدمی ابرہا نے اس وجہ سے کیا تھا. اس نے ایک بندہ وہ عرب سے گیا تھا، وہاں پہ جا کے اس نے جو عبادت خانہ بنوایا تھا خانہ کعبہ کے نقل میں، تو کہنے لگا کہ میں کوشش کروں گا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جانے کی بجائے ادھر آئے اور اس کا طواف کریں. تو ایک عربی ادھر گیا تو اس نے اس کے جا کے اندر اس کو گندہ کر دیا، پاخانہ کر دیا. تو اس کے بدلے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ادھر آئے. یہاں پہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے اس کا کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ تابوت ہے، اس کو معاذ اللہ جا کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا تاکہ اس سے نفرت ہو. جو لوگ ادھر گندگی کرنے کے لیے جائیں تو ادھر مزید اس کے ساتھ مطلب یہ نفرت پیدا کرنے کے لیے. تو ہم کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے اس کو ادھر چھوڑا گندگی میں، تو ساروں کو جو ہے بواسیر کی بیماری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں. اب ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو شاید پہلے تو سمجھتے رہے کہ یہ کیا شروع ہو گیا ہمارے ساتھ، تو کرتے کراتے آہستہ آہستہ جب کوئی باتوں کی سمجھ آئی تو انہوں نے ان کو وہاں سے اٹھا کے لے کے آنے لگے. ایک روایت کے مطابق، دوسری میں یہ ہے کہ فرشتے وہاں پہ گئے، انہوں نے اس تابوت کو اٹھایا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو اٹھایا اور دو جو ہے گھوڑے یا بیل تھے ان کے اوپر ان کو یہ مان کے اس کو رکھ دیا اور ان کو ہانک دیا. تو جدھر کو جائے لیتے ماری جا چکے اس سے. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ جو گھوڑے تھے یا بیل تھے وہ لے کے اس کو چلے تو اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے وہ تابوت وہاں سے اٹھا لیا اور وہ اٹھا کے ادھر لے گئے حضرت طالوت کے پاس. وہ جو اللہ کے نبی نے ان کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور جو ہم نے پڑھا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے جو ہے وہ تابوت لے کے آ جائیں گے. اب یہ تابوت جو ہے وہ ان کی طرف آ گیا. اس سے پہلے جو ہے طالوت ان کی قوم جو ہے اور طالوت بادشاہ کیسے بنا. اب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تو خود غریب تھے، مالدار نہیں تھے. ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اتنے مالدار نہیں تھے، ان کے پاس چند ایک جانور تھے، ان کی کچھ چرایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اور ان میں خصوص دو گدھوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے دو گدھے جو ہے وہ بھاگے.
تو یہ ان کو تلاش کرنے کراتے شہر میں آئے، ڈھونڈتے رہے، مل نہیں رہے تھے، تو پھر ان کو پتہ یہ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کی اولاد سے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ اللہ کے ایک نبی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے جا کے پوچھو، کہتے کہ ہماری مدد کرے اس معاملہ میں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب سارا دن ڈھونڈتے رہے تو بھوک لگی، تو جو اللہ کے نبی ہیں وہاں پہ ان کے گھر سے لوگوں کو کھانا آتے ان کو کھانا دیا جاتا ہے، یہ بھی آگے کہ بھوک لگی ہوئی شہر میں ہے کہاں سے کھانا کھائے، تو اللہ کے نبی کے گھر میں رہے تاکہ وہاں سے کھانا لے کے آئے۔ دو مختلف روایتیں ہیں۔ اللہ کے جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ان کو کہا گیا کہ یہ جو بندہ باہر آئے گا تمہارے پاس، آپ اس کا سائز میئر کر لیں، ایک سٹک سوٹی لے لیں، چھڑی، اس کے ساتھ ان کو میئر کر لیں، اور یہ چھڑی جو ہے یہ آپ بنی اسرائیل کو دے دیں، اور ان کو کہیں کہ اس چھڑی کی سائز کا جو بندہ تمہیں مل جائے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اس سائز کا بندہ تمہیں مل جائے وہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ کر۔ اب اللہ تعالیٰ کا اپنے طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا، بتانے کا، تو انہوں نے چھڑی کو اس کے ساتھ میّر کر لیا، ان کے ساتھ تو بنی اسرائیل کو دے دی کہ جو بندہ اس سائز کا تمہیں ملے وہی تمہارا۔ وہ شہر میں ڈھونڈتے رہے، ان کو نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، ایک بندہ ہے طالوت، اس کو جا کے میّر کر کے آؤ، شاید وہ مل جائے۔ جیسے وہاں پہنچے تو ان کا سائز بالکل سیم ٹو سیم ہے۔ تمہارا اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پہنچا دیا۔ تو وہ حضرت بنیامین کی اولاد سے تھے، غریب تھے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، میں تو خود ایسے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسے چاہے تمہیں بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ آگے اب حضرت طالوت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، تو ہم نے کو بات پر اور اکثر اور ہمارے بھی بات پر حضرت کہا ہے، تو آگے وہ بادشاہ مقرر ہو گئے، جہاد کا حکم آ گیا۔ جہاد کا حکم ہوا، ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک روایت میں یہ بھی ہے جب جہاد کا حکم ہوا تو انکار کرنے والوں میں سے بھی، اور یعنی پہلے ان میں سے ایسا ہوا کہ 80,000 لوگ جو ہیں، جب تابوت بھی آ گیا، سارا کچھ آ گیا، اس کے بعد لوگ ایگری ہو گئے۔ پہلے انکار کیا کہ ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے ہیں، جہاد سے انکار کیا، پھر جب فرمایا کہ اللہ نے علم اور جسم کی وجہ سے منتخب کیا، پھر دین کو نہیں، پھر فرمایا کہ وہ بندہ تمہارا بادشاہ ہے جس کی وجہ سے تابوت واپس آ جائے گا۔ اب تابوت کو بنی اسرائیل پہلے سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہم فتح یاب ہوتے آ رہے ہیں، اور اس کو ہم نے پس پشت ڈالا تھا، اسی وجہ سے ہم پہ یہ نظام مسلط ہے کہ ہم بھاگتے رہے پچھلی کئی جنگوں سے، اور تابوت ہم سے چھن گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہم مان لیں گے، مان لیا، تابوت آ گیا۔ 80,000 لوگ ایک روایت کے مطابق وہ نکلے جہاد کے لیے، ان کے مقابل جو ہے وہ قوم اقبال کا تھی، تو یہاں سے نکلے۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 اور کچھ ہزار تھی جہاد۔ اب جب یہ نکلے جہاد کے لیے تو راستے میں ایک نہر تھی، وہاں پہ جب پہنچے تو حضرت طالوت جو تھے انہوں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے، یہ ابھی اس سے ابھی آیات میں آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ چونکہ تم جہاد کی صورت آتے ہو تو پیاس بھی لگتی ہے، سفر بھی ہوتا ہے، تو آزمائش تمہاری یہ ہے کہ اس نہر سے جب تم گزرو گے، اس کو کراس کرو گے تو اس سے پانی پینے کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ یہ اتنی کی اجازت ہے کہ اگر کوئی ایک چلو بار پانی پی لو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پانی پی لو اس وقت، لیکن اگر زیادہ ہے جس نے پیٹ بھر کے پیا تو فرمایا کہ وہ تم سے نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی اس نہر پہ پہنچے، پیاس لگی ہوئی تھی، تو روایت میں ہے کہ 80,000 میں سے 76,000 لوگوں نے خوب پانی پیا، صرف 4,000 لوگ رہ گئے جنہوں نے پانی پیا، یعنی تھوڑا بہت پیا، ایک علاوہ تھا اتنا پیا، تو باقی 76,000 لوگوں نے پانی پی لیا۔
اب جنہوں نے پانی پی لیا نا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو ان کو کیا ہوا کہ اتنی شدید پیاس لگنی شروع ہو گئی، وہ پانی پیتے جاتے تھے، لوگ گزارا نہیں ہو رہا، اور جنہوں نے مقرر کردہ لمٹ میں پانی پیا تھا وہ بالکل سیر ہو گئے، آگے چل پائے۔ اب جیسے پانی پی کے نہر کراس کر کے آگے نکلے، تو آگے جا کے جب جہاد کی جگہ آئی قوم مالکہ کے آپس میں ہوا، ان میں سے بھی وہ آگے جہاد کا سلسلہ تھا کہ یہ کام تو ہم سے باہر ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو جو جہاد کے لیے صرف صحیح معنوں میں تیار تھے، صحیح معنوں میں وہ اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ اصحاب بدر جو 313 تھے، اندازہ کریں کہ اگر کم تعداد بھی ہم لیں تو 80,000 تھے جو نکلے تھے، اور جو لڑنے کے لیے گئے وہ 313 تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، اور جو 4,000 کراس کر کے گئے وہ کہنے لگی تو یہ بہت بڑا لشکر ہے ہمارے سامنے، ہم تو ان سے جیت نہیں سکتے، یعنی ایسے ہی ہے نا جیسے انکار کرنا ہو تو بہانے چاہیے کہنے لگے۔ تو یہ جو تھوڑے باقی تھے نا 313 تھے، انہوں نے کہا، یعنی جو تھوڑے تھے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تعداد کو زیادہ تعداد پہ فتح عطا فرمائی ہے۔ کہنے لگے یہ باتیں یہ کرنے کی ہم تو نہیں کرنے والے جہاد۔ تو یہ 313 کی مقدار کے باقی تھے، صرف انہوں نے جا کے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کیا۔ اب جو 313 تھے ان میں سے بھی آگے کیا ہوا کہ طالوت بادشاہ تھے، اللہ کے نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام یا شمعون علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کی دعا سے۔ اس وقت ایک رواج یہ بھی تھا کہ ایک اللہ کا نبی ہوتا تھا جو اسلامی احکام نافذ کیا کرتا تھا، اور ایک بادشاہ ہوتا تھا جو جہاد اور ملکی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت ایسا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں جس کے ساتھ ہم جا کے جہاد کریں۔ اب جب آگے گئے تو طالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ جو بندہ جالوت جو مخالف بادشاہ تھا اسے کرنا، اس کا سر میرے پاس لائے گا، اس کو قتل کر کے آئے گا، میں اس کو اپنی آدھی مملکت دے دوں گا، آدھی بادشاہی دوں گا، اور اپنی بیٹی جو ہے اس کا نکاح کر دوں گا اس کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک اور شخصیت تھی اس لشکر میں، وہ بھی اسی طرح تھے، بظاہر مال دولت ان کے پاس نہیں تھا، ینگ تھے، جوان تھے، اور ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس اپنا جو تھا نا غلیل جس کو کہتے ہیں اس میں وہ تھی، اور ساتھ میں کوئی چھوٹا بستہ بیگ کوئی چھوٹی چیز تھی جس میں انہوں نے پتھر ڈال رکھے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اس بستے سے پتھر نکالے، تو یہاں پہ جو روایت ہے اس کے مطابق جیسے نکالے نا تو 3 پتھر مل کے ایک ہی طرح ہو گیا۔ انہوں نے 3 کو اس میں رکھا اور کھینچ کے چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پتھر چھوڑا، ظاہر ایک لیکن حقیقت میں 3 تھے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ سیدھا جا کے جالوت کو لگا، جو مخالف بادشاہ تھا، وہ وہیں گئے ہو گیا، اور ایک جو اس لشکر کا میمنہ تھا، ایک لشکر کی ایک سائڈ جو اس کی فوج کی اصطلاح میں اس پہ جا کے رہا، وہ لشکر واہ ہو گیا، اور دوسرا جو لشکر کا میسرا تھا اس کی جو لیفٹ سائڈ تھی اس پہ جا کے رہا، وہ بھی، یعنی کچھ مارے گئے اس پتھر کی وجہ سے، کچھ جو ہے اس کے ڈر سے، ہیبت سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور ہوتا ایسا تھا جگہوں میں کہ جیسے وہ جانور جو ہے نکل جاتے تھے، گھوڑے ہوئے دیگر، تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے، وہ اپنے لشکر کو رو دیتے تھے، تو سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ کچھ بھاگ گیا، کچھ مارا گیا، کچھ چلا گیا۔ اور ادھر والی جو سائڈ تھی طالوت اور اللہ کے نبی شموئیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو فتح چاہیے۔ اب جو طالوت تھے انہوں نے وعدے کے مطابق اپنی آدھی بادشاہی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی۔ اب چونکہ یہ بھی آگے سے اللہ کے نبی تھے، ہمارا تو یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب اللہ نے اپنے نبیوں سے میثاق لیا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، تو گویا کہ اس وقت نبی تھے، دنیا میں آ کے وہ اعلان کیا کرتے تھے، جب ان کو اجازت ہوتی تھی وہ آ کے اعلان کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان کیا
حضرت جابر کی روایت ہے کہ ان سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی جب ان کا جسم ابھی گوندا جاتا تھا، تیار کیا جاتا تھا، تب بھی نبی تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کا جسم بن چکا تھا لیکن اس کے بعد اس پر روح پھونکی جا رہی تھی، تو بین الروح والجسد، ابھی روح اور جسد کے درمیانی صورتحال میں تھے، تب بھی نبی تھا۔ نبی اللہ کے جو ہے وہ تب سے نبی ہے، لیکن اعلان جب ان کو اجازت ملتی تھی تب کیا کرتے تھے، اور اکثریت انبیاء کی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں پہنچ کے اعلان کیا کرتے تھے، لیکن یہ ایسا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں اعلان کر دیا، جب ان کی والدہ پہ اعتراض ہوا تہمت لگی، ان کو کہا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا، غیر باپ کے بچہ لے آئی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم سے، انہوں نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ کدھر سے آیا ہے، تو ابھی پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہاں سے وہ بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں سے آپ نے اعلان نبوت کر دیا۔ تو جب اجازت ہوتی تھی تب وہ اعلان کیا، چاہے بچے ہو یا بوڑھے ہو یا 40 سال ہو، کب بھی ہو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اعلان کیا، 33 سال کی عمر کے بعد پھر آپ کو اٹھا لیا گیا، تبھی آپ نبی تھے۔ تو اب جو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں ان کو بادشاہ جو تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اور آدھی بادشاہ بھی لے لی۔ اب جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کو عظیم بھائی بیٹا سفیان آپ نے اللہ کے جو نبی ہیں وہ جو بھی اعلان کرے، اور پھر اللہ کے جو نبی ہیں وہ چنیدہ ہوتے ہیں ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، ان کے پاس حکمت زیادہ ہوتی ہے، فہم و فراست زیادہ، اس دور کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے لیے ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ جس ایریا میں جس علاقہ میں بھیجا جاتا تھا اس ایریا میں وہ نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا تھا، وہ نبی سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہوتا تھا، سب سے زیادہ فہم و فراست والے ذہین ہوتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، تاکہ جن لوگوں میں جانا ہے ان سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا تبھی تو لوگ فالو کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دے رکھی تھی زیادہ، تو ان کو جو آدھی بادشاہی ملی انہوں نے اس کا نظام بہتر انداز میں چلایا، تو لوگ جو تھے وہ کیا کہنے لگے کہ باقی آدھی گھریں بھی ان کو دی جائے۔ اب جو طالوت تھے جو بادشاہ پہلے سے تھے تو ان کو ان سے حسد ہوا، انہوں نے پلان کیا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، تاکہ یہ لوگ جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ آج بھی دیکھ لیں جو بندہ حق اور اچھا کام کر رہا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سازشیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے مصائب آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہے، وہ راستے نکالتا ہے۔ طالوت جو ہے وہ اپنے حواریوں کے ساتھ یہ پلان کر رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کس سے قتل ہو، ساری بادشاہی ہمارے کنٹرول میں ہو۔ اور ادھر سے کیا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے طالوت کی بیٹی ہے وہ بھی اسی گھر میں سن رہی ہے، اس نے کہ سارا اپنے خاوند کو بتا دیا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی حفاظت کا انتظام کیا اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، طالوت جو تھے وہ مارے گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ساری کی ساری مملکت میں ان کو تعالیٰ دی گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں سے ہے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے جو ہیں وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ چند ایک اللہ کے نبی ایسے ہیں ان کو نبوت اور بادشاہ، لیکن مکمل بادشاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ دی گئی تھی، بس کنٹرول زیادہ تھا۔ اینیوے سو یہ سارا جو واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، انہوں نے پھر اپنے مولا کو سنبھالا، ان کے واقعات پرانے بھی رہ گئے انشاءاللہ۔ تو ان آیات کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا یہ ہے، تابوت ان کے پاس آ گیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی، اور صورتحال یہ تھی کہ 80,000 اگر چلے ہیں، 1,00,000 کی روایت بھی ہے، لیکن اگر کم بھی مان لیجیے 80,000 بھی چلے ہیں تو ان میں سے زیادہ صرف لڑنے والے 313 تھے۔ بیسیکلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، یہودی جو ہے ہمیشہ کو یہ پہلے سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، یہ سارے کہہ کے اپنے اوپر جہاد کو لازم کیا کرتے تھے، مان کے جہاد لیتے تھے، بعد میں نہیں کیا کرتے۔ تو اب جو تابوت ہے اس کے بارے میں بعض روایات ہیں، جیسے بھی کچھ میں نے پہلے ذکر کیا، تو اس میں ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل کا جو تابوت ہے اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات تھے۔ اس کی تعیین میں کہتے ہیں بعض صحابہ نے، بعض فقہا نے جو روایت کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ باقی متروکہ چیزوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جو مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ماتل کا بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، انہوں نے کہا یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اسٹک ہے، سوٹا ہے، ہی عصائی اتوکا علیہا، یہ میرے بہت کام آتا ہے، بعض اوقات میں اس پہ تکیہ لگا دیتا ہوں۔ دیکھتے ہیں نا جو بکریاں چراتے ہیں وہ لوگ بعض اوقات لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، اتوکا علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور ان کے ساتھ میں اپنی بھیڑوں بکریوں کو ہانک بھی لگتا ہوں۔ احش جو لفظ ہے مجھے یاد آئے قاری فقیر مسعودی صاحب کو سے تسلام دے بلحادی قرآن میں انہوں نے غالباً 2013 میں مسئلہ سنایا تھا، یہ کافی عرصہ سعودی عربیہ میں رہے۔ مسعودی صاحب ہماری مسجد میں نہیں آئے، خدا ہے ابھی تک ادھر نہیں آ سکے ہمیں، تو 2013 میں انہوں نے مسئلہ سنایا قرآنی میں۔ سعودی عربیہ میں کافی عرصہ جو ہے ٹیچنگ کرتے ہیں، پاکستان سے آدمی سے ہیں تو عربی کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تراویحوں میں یقین مانے اتنا مزہ، اگر آپ کے پیچھے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نہیں اتنا مزہ ان کی دفعہ ہے اتنا ہے، کیونکہ وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ آواز کا اتار چڑھاؤ جو میننگ کے حساب سے کریں گے۔ یہ لفظ انہوں نے پڑھا وہ احش بہا، اور یہی اس کا صحیح معنی ہے۔ آپ جب بکریوں کو چراتے ہیں جو لوگ بکریوں کا خیال کون سا لفظ ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی نہیں ہوتا، خوش بکریوں کو گھیرنے کے لیے اٹھانے کے لیے ایگزیکٹلی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اتوکا علیہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں کبھی تو ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، بعض اوقات اس کے ساتھ میں اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو کے ساتھ لیتا ہوں۔ تو وہ عصا مبارک جو ہے وہ بھی اس تابوت ہے جس کا قرآن پاک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تورات کے جو الواح ہیں وہ بھی اس میں تھے۔ حضرت ابو صالح نے بیان کیا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے مطابق دونوں کا عصا جو ہے اس میں تھا۔ تورات کی 2 تختیاں اس میں تھیں اور من وہ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے۔ بنو سلمان سنتے نہیں، بنو سلمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو پکے پکائے کھانے ملتے تھے وہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان دونوں کے عصا تھے، ان کے کپڑے تھے اور تورات کی الواح تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں لاٹھیاں اور نعلین بھی تھے، جوتے بھی ہیں وہ بھی اس میں۔ تو یہ مختلف روایات ہیں جس کے مطابق اس میں یہ تبرکات میں سے آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس میں تبرکات تھے اللہ کے نبیوں کے، نیک بندوں کے، اور اندازہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی متعلقہ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہوتی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کر دیتا تھا۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ، اور جب اس کے علاوہ وہ گئے تو ہمیشہ آتے تھے۔ اسی وجہ سے جب ان کو پتہ چلا کہ اس بادشاہ کی وجہ سے تابوت واپس آئے گا تو فوراً کیا 80,000 لوگ ادھر کھڑے ہوئے، بظاہر کرے شروع تو ہو کے نہیں نکلے صرف تابوت۔ تو یہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو اسی وجہ سے جو کسی چیز کا وسیلہ مانگنا یا کسی کے توسل سے دعا کرنا، یہ علماء کرام نے ہمیشہ ہماری جو امت مسلمہ ہے اس میں ہمیشہ سے چلتا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے دعا اس کے ساتھ کر لینی چاہیے اور اس کے وسیلہ سے دعا مانگ لینی چاہیے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ یا بہت ساری احادیث ہیں یہاں پہ جو بیان کی، حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس بھیجا ایک پیالہ دے کر. تو وہ پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا اور ان کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا, منہ مبارک. جب ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے کیا کیا, اس بال مبارک کو اپنے پیالے میں پانی میں بھگو دیا اور کہا کہ یہ واپس لے جا. وہ واپس لے آئے تو جو بیمار تھا اس کو پینے کے لیے پانی دیا, صحت یاب ہو گیا. اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو. آج کل اتنے زیادہ ہو گئے یقین والے ان میں سے بہت سے جو ہے ان کی سند نہیں ہے, بہت سے جو ہے اوریجنل ہے جو چلتے آ رہے ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ابھی تک بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنے آج کل ہر بندے نے اپنے اپنے گھر میں رکھ لیے ہیں ان کو اللہ ہی حقیقت سے آتے ہیں. خدا نے بہت سی چیزیں جو ہے نا ہم لوگ ایک غالباً میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ پاکستان صوفی بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آ کے کہا کہ میں سید ہوں فلاں نبی سے. فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اس کا استقبال کیا, اس کو لے آئے, کھانا پانی کیا, اس کی خدمت کی, خوب خدمت کی. جب تک وہ وہاں پہ رہا, جب وہ الوداع ہوا اس کے ساتھ چل پڑے. وہ کہنے لگے حضرت آپ تکلیف کرتے ہیں, تشریف رکھیں, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خادم کا تھے, انہوں نے بھی کہا آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ بندہ جو ہے فلاں دادی سے جو جاننے والا ہے. انہوں نے کہا میں تکلیف نہیں کر رہا ہوں, جہاں سے یہ سید بن کے آیا ہے وہاں تک تو میں اس کو چھوڑ دیا ہوں. یہاں پہ جا کے اس نے سوچا کہ یہ بزرگ جو ہے اچھی خاطر توازن کرتے ہیں, آپ آؤ کر کہیں گلی میں آپ نے سوچ لیا کہ یہ بندہ جو ہے سیدوں کی اچھی خدمت کرتا ہے, اور ذہن میں ڈال دیا کہ جا کے کہوں میں سید ہوں. انہوں نے کہا جہاں سے یہ سید بن کے چلا ہے وہاں تک تو میں اس کو چھوڑ دیا تھا. تو ایسے ایسے لوگ بھی. تو جب کسی اور کا خون ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کا خون اپنے آپ کو کہتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی, منہ مبارک جو ہے ان کو کہتے ہوئے کیسے جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے جو اصل چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت ہم کم کر دیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, یہ یہاں پہ ہمارے کرنسی چلتی پاؤنڈ ہے. اگر کوئی بندہ آ کے یہاں پہ جعلی نوٹ چلانا چاہے تو کون سا چلائے گا؟ پاکستانی روپیہ چلانا چاہے تو نہیں چلے گا, کیونکہ فی الفور پہچان یہ تو اس ملک کی کرنسی ہے. یو ایس ڈالر یہاں پہ چلانا چاہے تو کبھی نہیں چلے گا. اگر یہاں پہ کرنسی کی نقل چلانی ہے تو اسی کرنسی کی چلے گی جس کی اصل جس کی اصل اس ملک میں نہ ہو وہ تو کبھی بھی نہیں چلے گا. جس کی اصل اس ملک میں ہوگی اسی کی نقل یہاں چلے گی. تو اگر کوئی بندہ نقلی 20 پاؤنڈ کا نوٹ چلانا چاہے فرض کر لیں تو وہ پاؤنڈ کی ہی کاپی کر سکتا ہے, کسی اور کرنسی کی کرے گا فوری پتہ چل جائے گا. پاؤنڈ کی کرے گا تو پھر ہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ جاننے والے ہیں, شاپ کیپر ہوتے ہیں ان کے اپنے اس کو کچھ نہ پیسے کرتے ہیں, یا دیگر جو بینک میں جاتے ہیں مشین میں ڈال لیتے ہیں. جو جاننے والے ہیں وہ فوراً اس کو پڑھ لیں گے. میرے آپ کے جیسا سادہ جن کو نہیں پتہ چلے پکڑ لے گا. ٹھیک ہے, تو 20 پاؤنڈ کے عوض اس کو رکھ لے گا. اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ نقل اسی چیز کی چلتی ہے جس کی اصل ہو, اور نقل کا ہونا اس چیز کو بذات خود ثابت کرتا ہے کہ اس کی اصل ہے. اسی کے فریم میں تو نقل چلتی ہے. اگر اصل ہی نہ ہو تو نقل کس کے دھوکے میں چلے گا. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, صالحین ہیں, اولیاء ہیں, وہ اصل میں ہیں اسی کے دھوکے میں تو نقل چلتے ہیں. جو پھر پھونکے شوکے مارتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے ہیں, یہ کس کے دھوکے میں چلتے ہیں اصل میں. اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ یہ چونکہ نقلی ہے, جعلی پیر بہت آگے ہیں, تو میں پیروں کو مانتا ہی نہیں, یہ تو سارے کے سارے فراڈ ہیں. تو اگر سارے کا سارے فراڈ ہو تو پھر یہ نقلی جو چل رہے ہیں کس کے دھوکے میں؟ اصل ہے یہ ہمارے اوپر ہے. جس طرح شاپ کیپر ہے وہ فوری لوگوں کو پرکھ لیتا ہے کہ اصلی یہ نقلی ہے, اور اسی طرح بینک میں لے جائیں تو فوری پہچان لیں گے. کہ یہ ہماری اہلیت اور ہماری ابیلٹی ہے کہ ہم اس کو پہچان سکیں کہ یہ جو اس پیر کو جس کو ہم جانے لگ رہے ہیں یہ اصلی ہے نقلی, یہ ہمارے اوپر ہے. تو اسی طرح یہ منہ مبارک ہے تو اس سے فوراً شفا ملی.
اسی طرح یہاں پہ بہت سی احادیث ہیں. حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اب جانتے ہیں سیف اللہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور یرموک کا جو مارکا ہے یہ بڑا شدید مارکا ہے، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور سپہ سالار ہے. اب کیا ہوگا کہ یکدم سے جو ہے نا آپ جنگ کو چھوڑ کے چیز ڈھونڈنا شروع ہو گئے وہاں سے. تو جو ساتھی تھے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے میری ٹوپی. ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر ساتھی بھی ڈھونڈنا شروع ہو رہے ہیں. ٹوپی میں ایسا کیا ہے؟ سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے جو ہے ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں. تو جیسے ہی ٹوپی ملی تو آپ نے اس کو چوما سر پہ رکھ لیا. کہنے لگے ہم کیا گم ہو گیا؟ تو آپ ٹوپی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اتنی جنگ جاری ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹوپی تھی نا وہ سیدھا تھی، کوئی ایسی نئی ٹوپی نہیں تھی، مگر بڑی مہنگی سی تھی، وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ سیدھا ٹوپی تھی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا، ٹھیک ہے، اور سر مبارک کے بال منڈوائے، ٹھیک ہے، جب حجامت کروائے، شیو کروائے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام ہر طرف سے آپ کے بال مبارک لینے کے لیے جمع ہوئے. ہر کوئی آگے بڑھ کے آپ کے منہ مبارک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا. کہنے لگے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے چند بال مبارک لے لیے اور ان کو اپنی اس ٹوپی کے اندر سی لیا. تو جس بھی جنگ میں جاتا ہوں اس ٹوپی کو سر پہ رکھتا ہوں تو اللہ مجھے دیتا ہے. کہنے لگے کہ میری ٹوپی جو ہے جس کی وجہ سے مجھے فتح ملتی تھی وہی گم ہوگی، تو میں کیسے رکھتا ہے. تو میں نے اس ٹوپی کو اس لیے میرے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ مصیبت ٹوپی ہے، بڑی قیمتی ٹوپی ہے. تو یہاں سے تو اسی طرح کی یہاں بہت ساری روایات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا، بس جلدی سے یہ آیات مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا سارا بیان جو اس کا معنی مفہوم وہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت جو ہے وہ لشکر کو لے کے روانہ ہوئے، قال تو اپنے لشکر والوں سے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، اب جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس سے نہ پیا وہ ہم میں سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے ایک آدھ چلو پر پانی پی لیا تو 10 ہو گئے، وہ اللہ ہے. فشربوا منہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فشربوا منہ، تو ساروں کے ساروں نے اسے پی لیا. الا قلیلا منہم، سوائے چند کے، یعنی سارے لشکر نے پی لیا سوائے چند لوگوں. فلما جاوزہ ہوا، جب طالوت حضرت طالوت اور ان کے ساتھ ایمان والے جو تھے وہ اس دریا کو، اس نہر کو کراس کر کے آگے بڑھے، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، یعنی جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کی بات مان لی تھی، جن کو طالوت نے اور ان کے جو نبی تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم میں سے ہوگے جنہوں نے نہ کیا. یہ لوگ جب کراس کر گئے، ان کا پہلے ذکر کیا کہ 4 لوگ کے قریب ہیں، تو کراس کر کے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ کہنے لگے کہ آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے ساتھ شہادت کے بعد ملاقات کی امید رکھتے تھے، جن کو یہ گمان تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لشکر نے بڑے لشکر کو ہرا دیا، فتح حاصل کی ہے تھوڑے لشکر والوں نے. واللہ مع الصابرین، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما بارزوا لجالوت وجنودہ، اب جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صحابہ بدر کی طرف 4000 کراس ہوئے، ان میں سے باقی نے کہا کہ ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، بڑا لشکر ہے. تو جو اللہ کی امید، ملاقات کی امید والے تھے 313، ٹھیک ہے، انہوں نے آگے بڑھ کے تیاری بھی کر لی اور دعا کی، کیا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو دے دے، ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما.
تاکہ ہم جنگ سے ڈر کے بھاگ نہ جائیں، ہم ثابت قدم ہو کے لڑیں ان کے ساتھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اس کافر قوم پر فتح عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے ان لوگوں نے جو تھوڑے تھے انہوں نے ان کو ہرا دیا، ان پر فتح حاصل کر لی اللہ کے حکم سے. وقاتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ذریعے یعنی جالوت کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی عطا کیا جو طالوت نے وعدہ کیا تھا آدھی بادشاہی کا، وہ بھی عطا کیا. والحکمت، اور ان کو حکمت بھی عطا کی. وعلمہ مما یشاء، اور اس کے علاوہ بھی جو چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو علم عطا فرما دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے، اس کی یہ کریمانہ عادت ہے کہ وہ ظالموں کو اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بدل دیتا ہے. یعنی فساد کرنے والے ہیں وہ ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، بھلے وہ تھوڑی کی بات ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، میں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ بعض کو بعض کے ساتھ تبدیل کر دے، لفسدت الارض، یہ فسادی جو ہے یہ تو پوری زمین میں فساد برپا کر دیتا ہے، زمین جو ہے وہ فساد سے بھر جائے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو جہانوں پر رحم فرمانے والا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب آپ پر تلاوت فرماتا ہے. وانک لمن المرسلین، اور بے شک آپ رسولوں میں سے. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ اگر یہ سارے ایسی ضد اور حق درمی یہودیات کے ساتھ کرتے ہیں، پہلے سے بھی ان کے کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں، اسی طرح کے رہے ہیں، اسی طرح کے رہے ہیں. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. میں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ پیغمبروں میں سے ہیں. سو یہاں پر ہمارا دوسرا سپارہ مکمل ہوا، کو 5 منٹ اوپر ہوئے، اس کے لیے معذرت، یہ تک سپارہ مکمل ہو جائے الحمدللہ. اب دوسرا سپارہ مکمل ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی طرف سے ایک سعادت بھی ملی. انشاءاللہ پرسوں جو ہے عمرے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تو 2 ہماری کلاسز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مس ہوگی. سو نیکسٹ ویکینڈ، نیکسٹ تھرسڈے اور اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا مس ہو جائے گا. اور اس سے نیکسٹ جو ہے 12 دسمبر کو انشاءاللہ واپسی ہے، وہ بھی تھرسڈے ہے. اگر تو فلائٹ اور ہر چیز ٹائم پہ آ رہی تو انشاءاللہ کلاس میں پہنچ جائے گے ڈائریکٹ، اگر نہ آئی تو انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویک ہے. یہ ہے کہ انشاءاللہ میسیج کر کے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. اگر کوئی تاخیر ہوئی تو میسیج نہیں آئے گا. انشاءاللہ بن پا رہا ہوگا تو کوشش کریں گے وہ کلاس کی بجائے اس دن انشاءاللہ پھر واپسی پہ ملاقات بھی ہو جائے گی. تبرک جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سو دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے خیر وافیت کے ساتھ گزرے. سو نیکسٹ 2 ویک جو ہے انشاءاللہ ہمارے کلاس مس ہوگی. انشاءاللہ واپسی آ کے تیسرا سوال شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، ہماری قرآن پاک کی بابرکت مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا تیری توفیق سے، تیرے کرم سے، تیری عنایت سے ہم نے 2 سپاروں کی تکمیل کی ہے. مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، اس میں جو کچھ بھی صحیح پڑھا گیا، صحیح کہا گیا، سنا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مولا بے شک وہ تیری طرف سے تھا، ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے، تیری طرف سے تھا تو اس کو قبول فرما. اور اگر اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی لفظ غلط پڑے گئے ہیں، سنے گئے ہیں، کہے گئے ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت کا صدقہ عفو درگزر فرما. وہ ہماری کوتاہی ہے، شیطان کی وجہ سے، ہمارے نفس کی وجہ سے میرے مولا اس سے صرف نظر فرما، اس سے ہمیں معاف فرما. اور جو کچھ بھی میرے مولا اس میں صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اس قرآن پاک کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دے. میرے مولا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. دن رات میرے مولا ہمیں اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.
اسی کے مطابق ہمیں یہاں سے مرنا نصیب فرما، اسی کے ساتھ ہمیں قبر میں جمع فرما، اسی کے ساتھ ہمیں ہم حشر میں جمع فرما، اسی کو پل صراط پہ ہمارا ساتھی بنا، اسی کو جنت میں ہمارا ساتھی بنا۔ میرے مولا اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اس کو ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، اس کو ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں یہ سب پڑھایا اور سکھایا ہے ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ العالمین، ہمارے اساتذہ میں سے جو اس دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، اور جو اس دنیا میں موجود ہے میرے مولا ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، جن کی وجہ سے ہم یہ پڑھ سن رہے ہیں میرے مولا ان کی دنیا بھی بہتر بنا، ان کی آخرت بھی بہتر بنا۔ یا الہ العالمین، آج کی اس بابرکت محفل کا کھانے کا انتظام ہمارے محترم طارق بھائی کی طرف سے کیا گیا، ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما اور اپنے شایان شان ان کو اس پر اجر عطا فرما۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا میرے مولا ان کے مرحوم والدین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما، ان کے دیگر اعزاء و اقارب دوست احباب جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما۔ جتنے حاضرین ہیں اوپر حاضرات ہیں ان کے جتنے بھی اعزاء و اقارب اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا۔ یا الہ العالمین، ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور اس بابرکت کلاس کا صدقہ میرے مولا ہمارے والدین میں سے اعزاء و اقارب میں سے دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، حاضرین میں سے حاضرات میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، سب کو تندرستی والی عمر دراز عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس دنیا میں ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ بنا، صرف اپنی بارگاہ کا محتاج رکھ میرا مولا، صرف اپنی بارگاہ کا محتاج رکھ، ہمیں اپنے ساتھ تعلق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اس کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما، اس کے نور سے ہماری دنیا کو منور فرما، ہماری آخرت کو منور فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں حاضرات ہیں سب کی نیک جائز دینی دنیاوی خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات کو بھی حل فرما۔ یا الہ العالمین، جو شادی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات کو حل فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے سب بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس مرکز کو آباد و شاد فرما، اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے گھروں کو آباد و شاد فرما، اور سب کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما، ہم سب کو ہمیشہ اس کے حلال عطا فرما، اور پھر اس میں برکت عطا فرما، بالخصوص ہمارے محترم طارق بھائی ان کے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے لیے ہماری یہ دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، اور میرے مولا دارین کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وبشر محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.